بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل مکمل ہوئے۔ آج سجدہ تلاوت کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب المسائل ہے، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور بوری دامت برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حدیث ہیں، ان کی کتاب ہے یہ۔ اس سے آیت سجدہ پڑھ کر کیا مسائل پیش آتے ہیں، سن کر کیا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کے کیا مسائل ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے آیات سجدہ کو ذکر کیا ہے۔ 14 آیات سجدہ ہے قرآن میں۔ پھر انہوں نے ایک عمل لکھا ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں 14 آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ سب آیات اکٹھی پڑھ کر بعد میں سب کے سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، یعنی پہلے 14 آیات پڑھ لی اور پھر 14 سجدے کیے، پھر دعا کی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آیت پر ایک سجدہ کرتا چلا جائے، پہلے ایک آیت پڑھے پھر سجدہ کرے، پھر دوسری آیت سجدے کی پڑھے پھر سجدہ کرے، اس طرح 14 آیات پڑھے 14 سجدے کرے، پھر دعا کرے آخر میں۔ یہ ایک عمل لکھا ہے انہوں نے۔ دوسری بات، سجدے تلاوت واجب ہونے کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ خود آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سجدے کی آیت اگر وہ خود تلاوت کرے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، کسی اہلیت رکھنے والے کی تلاوت کو سننا۔ یہ اہلیت کیا چیز ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی، یعنی وہ عاقل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا بچہ اگر آیت سجدہ پڑھے اور آپ سن لیں تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ اہلیت رکھنے والے کی تلاوت کو سننا۔ نمبر 3، نماز با جماعت میں امام کی اقتداء میں مقتدی پر سجدے کا وجوب، جبکہ اسے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا موقع ملے۔ اس نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ایسا ہو کہ اس نے آیت سجدہ نہیں سنی اور اسی وقت وہ آیا تو تب بھی اس کو جانا ہے، سجدے میں امام کے ساتھ تابع ہو کر جانا ہے، چاہے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا موقع ملے تو اس میں شریک ہو جانا ہے۔ پھر مسائل آئیں گے کہ آیت سجدہ آپ نے سنی، آپ باہر تھے اور پھر آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے، پھر کیا مسئلہ ہے، کیا تفصیل ہے، وہ آئے گی آگے انشاءاللہ تعالی۔ سجدہ تلاوت کی اہلیت کے شرائط۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے وہی شرط ہے جو نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے، مثلا مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، حیض اور نفاس سے عورت کا پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ سجدہ تلاوت صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرائط ہے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، مثلا بدن اور جگہ کا پاک ہونا۔ البتہ سجدہ تلاوت میں الگ سے تکبیر تحریمہ ضروری نہیں، تکبیر تحریمہ مستقل الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ متعین آیت سجدہ کی نیت کرنا بھی لازم نہیں، بس اتنا سوچ لیں کہ سجدہ تلاوت کرنا ہے، بس چلے جائیں، نیت اس کی ضروری نہیں ہے کہ اس آیت کی تلاوت کی سجدہ تلاوت کر رہا ہوں۔ کیا سجدہ تلاوت کے وجوب کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا شرط ہے؟ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ وجوب سجدہ کے لیے پوری آیت سجدہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر پوری آیت پڑھی اور سجدے والا حرف نہ پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ اگر کوئی شخص قلم سے یا کمپیوٹر یا ٹائپ رائٹر وغیرہ سے سجدے کی آیت لکھ رہا ہے، تحریر کر رہا ہے، لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔
اگر کوئی سجدے کی آیت کو الگ الگ حرف کر کے پڑھے، ہجے کر کے پڑھے، جیسے کوئی بھی آیت ہو وَلِلَّهِ، مثال کے طور پر آیت شروع کرتے ہیں تو واو، و، لی، پھر الف لام، لام کے اوپر تشدید، پھر ہا، اس طرح الگ الگ کر کے پڑھتا ہے ایک ایک حرف کو، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کا اصل رکن جو ہے وہ سجدہ ہے یا اس کے قائم مقام۔ مثلا نمازی کا سجدہ تلاوت کی جگہ رکوع کرنا یا مریض اور مسافر کا اشارہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کون؟ جب کوئی مریض ہو یا کوئی مسافر ہو۔ اور سجدے سے پہلے اور بعد میں 2 تکبیریں کہنا سنت ہے، یعنی جب سجدے میں جائیں تب ایک تکبیر ہوگی اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو ایک تکبیر ہوگی، یہ دونوں تکبیریں سنت ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سجدے سے پہلے کھڑے ہو کر سجدے میں جائے۔ جب سجدے میں جانے کا موقع ہے، جیسے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو سجدہ کرنے کا موقع آیا، تو بہتر ہے کہ کھڑے ہو جائیں، پھر سیدھے سجدے میں جائیں، پھر بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ یا پھر کھڑے ہو کر چلے جائیں، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے آگے، یہ لازم نہیں ہے کھڑے ہو کر سجدے میں جانا۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سجدہ تلاوت میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جب تکبیر کہے گا تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس سیدھے جانا ہے بولتے ہوئے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اور نہ سجدے کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھا جائے گا، سجدے کے بعد بیٹھ کر تشہد بھی نہیں پڑھنا ہے، تحیت وغیرہ بھی کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس دونوں طرف تکبیر ہے، بیچ میں سجدہ ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ سجدہ تلاوت کے دوران کیا پڑھیں؟ اگر فرض نماز میں سجدہ تلاوت کی نوبت آ جائے، فرض نماز میں جیسے کوئی فرض نماز میں آ گیا، موقع آ گیا، تو سجدے میں نماز والی تسبیح ہی پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہی 3 مرتبہ۔ اور اگر نفل نماز ہو تو تسبیح کے ساتھ دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہے لیکن یاد رہے عربی میں پڑھیں۔ نفل نماز میں تو عربی میں پڑھنی پڑے گی، نماز میں آپ اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے اور اپنی زبان میں بھی نہیں مانگ سکتے۔ نماز کے سجدے میں جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کو، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہو یا چاہے وہ روٹین والا نارمل سجدہ ہو نماز کا، اس میں آپ کو دعا مانگنی ہے تو عربی لازم ہے۔ قرآن کی کوئی دعا مانگ لیں یا جو عربی دعا آپ کو آتی ہے وہ مانگنی پڑے گی، لیکن اردو میں نہیں مانگ سکتے، ہندی میں، گجراتی میں، کوئی چیز میں نہیں مانگ سکتے۔ نماز میں عربی کے علاوہ نہیں ہوگا کام۔ یہ کہہ رہے کوئی اور دعائیں بھی پڑھنا چاہے سجدہ تلاوت میں پڑھ سکتا ہے، تو سجدہ تلاوت کی مستقل حدیث میں دعا بھی آئی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، ایک دعا ہے مستقل، وہ یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مصنون دعاؤں کی جو کتابیں ہیں وہ کبھی دیکھنی چاہیے اور اس سے یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں یاد ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد کرے تو اچھا ہے۔ ہمیں دوسری سب چیزیں یاد کرنی ہوتی ہے، یہ کیوں یاد نہ کریں؟ ایسی دعائیں جو نبی نے بتلائی ہو، یہ دعائیں ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر نماز سے باہر سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہو تو بھی سجدے میں منقول دعائیں پڑھنا مناسب ہے، یعنی معصور دعائیں۔ معصور دعائیں سے مراد وہی جو حدیثوں میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، ایسی دعائیں پڑھنا مناسب ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اپنے طور پر آیت سجدہ کی تلاوت کر لے تو اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا۔ مثلا آپ پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب کے، ہم سب کھڑے ہیں امام کے پیچھے، اور آپ کو سجدے کی آیت یاد تھی، آپ نے امام کے ساتھ ساتھ سجدے کی آیت پڑھ لی خود سے اپنی زبان سے، چاہے دھیرے دھیرے ہی پڑھی ہو، حالانکہ امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہیے پیچھے امام کے، لیکن پڑھ لی تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، چونکہ آپ ابھی امام کے تابع ہیں، اس لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا، نہ نماز کے دوران واجب ہوگا نہ نماز کے باہر، یعنی اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع یا سجدہ یا تشہد کی حالت میں آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا، یعنی رکوع میں گیا اور آیت سجدہ کی تلاوت کر لی، سجدے میں گیا اور سجدے کی آیت کی تلاوت کر لی، یا تحیات میں بیٹھا ہے اور سجدے کی آیت کی تلاوت کر لی تو پھر سجدہ واجب نہ ہوگا اس کے اوپر۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھے، کسی نے پڑھایا آپ کو کہ یہ سجدے کی آیت کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیٹ کیا یا سنایا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہی کا ترجمہ ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ سجدے کی آیت کا ہی ترجمہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاطاً سجدہ تلاوت واجب ہوگا، احتیاطاً سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور اگر اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو
تو اس پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، ابھی تفصیلات ہے آگے. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. سجدے کی آیت اگر نماز میں پڑھی جائے اور امام رکوع میں اگر نیت کرے یا سجدے میں نیت کرے، اس کی تفصیلات بھی آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.